کیوں جی جو ہمارے مدرسوں میں عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ دیوبندی مدرسے ہوں بریلوی مدرسے ہوں دونوں کا نصاب ایک ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا دونوں کا نصاب کیا ہے؟ پہلی کلاس سے لے کے آخری کلاس تک دیوبندی بریلوی مدرسوں میں ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ جو مختلف چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں کئی ڈاکٹر اور پروفیسر اور تبصرے کرنے والے اور وہ کہتے ہیں جی اپنا اپنا نصاب پڑھاندے نے جی دیوبندی اپنا نصاب پڑھاندے نے بریلوی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں اپنے اپنے مسلک کی باتیں پڑھاتے ہیں. میں ان لال بجھکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں. لال بجھکڑ سے واقف ہیں نا آپ کہ کون نہیں؟ لال بجھکڑ نہیں جانتے آپ؟ وہ لال بجھکڑ تھا نا کسی پنڈ میں اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑا سیاںا آدمی ہوں میرے کو مشورے کیتے کرو میں بڑا عقل مند ہوں میں بڑا سیاںا ہوں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا وہ درخت پہ چڑھ گیا درخت بہت اونچا تھا چڑھنے کو تو چڑھ گیا اب اترا نہیں جاتا. وہ بڑا پریشان پنڈ والے بھی پریشان. انہوں نے کہا یار لال بجھکڑ سے پوچھتے ہیں. وہ لال بجھکڑ کے پاس آئے کہ بندہ چڑھ گیا درخت پہ اتر نہیں سکتا کوئی طریقہ بتا. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے رسا لے آؤ. رسا آ گیا. اس نے کہا رسا اوپر پھینکو. پھینک دیا. اس بندے کو کہا کمر سے باندھ لے. اس نے باندھ لیا. نیچے والوں کا کھینچو. انہوں نے کھینچا بندہ دھڑام کر کے زمین پہ آیا مر گیا. لوگوں نے کہا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی. اس نے کہا اس کی اپنی قسمت ہے میں نے تو سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر نکالے. اس کو کہتے ہیں لال بجھکڑ. یہ بھی جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے نا لال بجھکڑ میں ان سے کہوں گا پہلے ہمارے مدرسوں میں آؤ تحقیق تو کرو کہ کیا پڑھاتے ہو بھائی. یوں ہی وہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں اپنا اپنا مسلک پڑھاتے رہتے ہیں. متوسطہ سے لے کے دورہ حدیث تک بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے. یوں ہی کہتے رہتے ہو تعصب ہے ان میں کیوں جی مولانا ہماری حنفیوں کی تفسیریں کوئی نہیں ہے. بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں ہم دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. ہمارے مسلک کی اور حنفیت کی تفسیریں کوئی نہیں ہیں تفسیریں. لیکن جو ہمارے مدارس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے جلالین وہ اس کا لکھنے والا شافعی ہے. آپ یوں ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یہاں تعصب ہے. مدرسہ حنفیوں کا اور جس عالم کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے وہ عالم کون ہے؟ شافعی المسلک. کئی کتابیں کچھ کتابیں میں کسی مسلک کے بتا دوں نا آپ کو تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے بھاگ جائیں آپ. ان کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتابیں نحو کی کتابیں صرف کی کتابیں منطق کی کتابیں. تو یہ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو ہمارے متعلق کہ یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں اور اپنا اپنا مسلک پڑھاتے رہتے ہیں. دونوں مسلک کی بریلوی مکتب فکر ہو یا دیوبندی مکتب فکر ہو دونوں کی نصاب کی کتابیں ایک ہیں. ان میں کچھ کتابیں عقائد کی جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت شرح عقائد بھی تھی خیالی بھی تھی. اب کچھ نکل گئی ہیں لیکن ہمارے مکتبوں میں موجود ہیں. اس میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں. اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے نبی کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے حوض کوثر کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے عذاب قبر کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ سارے عقائد ان کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں. شرح عقائد عقیدے کی کتاب ہے. دونوں مسالک کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. طالب علموں کو پڑھاتے ہیں. بندیالوی کا قصور یہ ہے یہ تو دسن لگا ہوا وہ بات یہ تمہیں بتانے لگا ہے جو شرح عقائد میں یہ سارے پڑھاتے ہیں. بریلوی بھی پڑھاتے ہیں دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں. خدا گواہ ہے یہ علماء بیٹھے ہیں جا کے اپنے اپنے علماء سے بھی پوچھ لیجئے. تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے. لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل کون ہے؟ وہ فعل نبی کا نہیں ہے
نبی کا صرف ہاتھ ہے، فعل کس کا ہے؟ یہ سارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ مدارس میں یہ کتابیں پڑھاتی ہیں، باہر آ کے لوگوں کو آپ کہتی ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں نبی کا یہ معجزہ ہے، اس سے آپ اختیار ثابت کرتے رہتی ہیں. معجزہ برحق ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے. لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ عرش